اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو مائی آل ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ لوگوں کو جہاں کہیں بھی رکھے اپنی امان میں رکھے، اپنی سلامتی میں رکھے، اس دنیا میں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، آمین ثم آمین۔ آج جو ہم کہانی کر رہے ہیں اس کا جو عنوان ہے وہ ہے عقلمند بیوی۔ یہ ریکویسٹ بھیجی ہے مجھے رحیم یار خان سے اسما نے۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو۔ بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ بزاز سکندر اپنی دکان پر کپڑے بیچ رہا تھا۔ ایک بڑھیا آن بیٹھی، یعنی اس کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ بڑھیا خاموش تھی، لہٰذا بزاز اسے راہگیر سمجھ کر چپ ہو رہا، یعنی اس کو دیکھ کر وہ چپ ہو گیا۔ بزاز جو ہے وہ اس کو دیکھ کر بڑھیا کو خاموش ہو گیا تھا۔ اس دوران میں بزاز نے اپنے ملازم کو ایک برقع دیا اور کہا، یہ گھر والی کو دے کر صندوق سے تھان لے آؤ۔ ملازم روانہ ہوا تو بڑھیا بھی کھڑی ہو گئی۔ وہ دکان سے نکل کر تیز قدم اٹھانے لگی۔ یوں وہ جلد ہی ملازم کے برابر پہنچ گئی اور باتوں باتوں میں اس سے بزاز کی گھر کا پتہ پوچھ لیا۔ بزاز جو ہے وہ اس کا نام تھا، ٹھیک ہے۔ ملازم نے پتہ بتا بھی دیا کہ بڑھیا کی ناک پر انگلی مار کر کہنے لگی، ہاں روپوں کی تھیلی تو دکان پر رہ گئی، بیٹا مجھے برقع پکڑاؤ اور جلدی سے لے آؤ۔ ملازم پر جیسے جادو ہو گیا تھا، وہ برقع دے کر پیچھے کو دوڑا۔ دوسری طرف بڑھیا بزاز کے گھر پہنچ گئی۔ اس نے برقع بزاز کی بیوی کے حوالے کیا اور کہنے لگی کہ بزاز نے اپنے صندوق میں رکھا ہوا تھان منگوایا ہے۔ بزاز کی بیوی ٹھٹکی کہ یہ کوئی کٹنی نہ ہو، پس وہ باتوں باتوں میں اسے پرکھنے لگی۔ بڑی بھی دکان پر ملازم نہیں تھے؟ بیٹی رش تھا، تمہارے میاں نے کہا کہ خود چلی جاؤ۔ ملازم دو ہیں، ایک کو ادھر بھیج دیتے۔ کوئی بات نہیں بیٹی، آپ کو بلا وجہ کانٹوں میں گھسیٹا۔ بیٹھیے میں چائے بناتی ہوں۔ نہیں بیٹی میں جلدی میں ہوں، دوبارہ آؤں تو پیوں گی، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے وہ دونوں کانورسیشن کس کی ہو رہی ہے؟ اس بزاز کی بیوی کی اور اس بڑھیا کی، وہ جو اس کی دکان پر آئی تھی۔ دوبارہ آئیں تو پھر بنا لیں گے۔ بڑھیا کو ڈر تھا کہ پیچھے سے ملازم نہ چڑھ آئے، لہٰذا وہ 1 منٹ نہیں رک سکتی تھی۔ ادھر بزاز کی بیوی نے اس کا رویہ پڑھ لیا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ واقعی کٹنی ہے، پس وہ اسے ٹرخانے لگی۔ بڑی بی آپ دکان پر پہنچے، میں تھان پہنچاتی ہوں، بزاز کی بیوی نے کہا۔ بیٹی بھروسہ رکھو، میں کس لیے آئی ہوں؟ ارے بڑی بی، میرے میاں ملازم کے سوا کسی کے ہاتھ چیز بھیجنا گوارا نہیں کرتے۔ پھر مجھے برقع لوٹا دو، یہ بھی دکان سے ملے گا۔ کٹنی سمجھ گئی تھی کہ ان کے تلوں میں تیل نہیں، سو وہ منہ بسور کر چل دی۔ شام کو بزاز نے کٹنی کی داستان سنی تو وہ گھر والی کی عقل مندی پر بہت خوش ہوا۔ مزید یہ کہ اس نے یہ بتایا کہ آج کل شہر میں کٹنیوں نے لوٹ مچا رکھی ہے۔ نتیجہ عقل مندی بہترین حکمت عملی ہے، یا آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ اطاعت شعار بیوی کبھی ناکام نہیں ہوتی۔ کٹنیاں کسے کہتے ہیں؟ کہ جو آ جاتی ہیں اور جو ہے وہ لوٹ مار کرنے کا ان کے نئے اسکیمیں، نئی نئی ترکیبیں جو اپناتی ہیں، اسے کٹنیاں کہا جاتا ہے۔ تو یوں جو ہے وہ بزاز کی بیوی نے جو ہے وہ عقل مندی کا ثبوت دیا، اور چونکہ وہ اس کی باتوں باتوں میں پرکھ گئی تھی، اگر وہ نہ سمجھتی، اپنے شوہر کی عادت کو نہ جانتی کہ جو ہے وہ اس کا شوہر کسی کے ہاتھ چیز نہیں منگواتا ہوتا، تو وہ جو ہے وہ صندوق میں سے تھان نکال کر اگر اس بڑھیا کو دے دیتی تو وہ بڑھیا اس کا غلط استعمال کرتی، مطلب لے کر بھاگ جاتی اور پیسے ہتھیا لیتی۔ لیکن چونکہ اس کی بیوی عقل مند تھی، اس لیے اس نے عقل مندانہ ثبوت دیا اور اپنے شوہر کو اور اس کے جو ہے وہ نقصان کو بچا لیا۔ تو یہ ہمیں جو ہے وہ اپنی عام زندگی میں بھی عقل مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ ہم ہر کام کو اپنی عقل مندی سے، حکمت عملی سے طے پائیں۔
امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت رہی ہوگی۔ آپ ضرور بتایا کریں کہ آپ یہ ویڈیو کس شہر سے دیکھ رہے ہیں، تاکہ کامنٹ سیکشن میں آپ کا بھی شکریہ ادا کیا جا سکے۔ اور اگر آپ کو جو ہے وہ کسی کہانی، کسی مضمون یا کسی درخواست کی ریکویسٹ کرنی ہے تو وہ بھی مجھے بتا دیا کریں کامنٹ سیکشن میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔